बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम इसी की हम्द बयान करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये काफिर था और बहुत ज़्यादा जुनहकार था। यही वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदा होने का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने आग को आग में डाल दिया। जब अल्लाह के हुक्म से आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़यात पेश आए, वो आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह ताला ने छिपकली मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक मारने से क्यों मना फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल इश्क़े मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, नमरूद बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। सबसे पहले इसी ने अपने सर पर शाही ताज रखा और खुदा होने का दावा किया। ये हरामी ज़ादा था। इसकी माँ ने जिना किया था जिससे नमरूद पैदा हुआ। सल्तनत का कोई वारिस ना होने की सूरत में बादशाहत ख़त्म हो जाती, मगर ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और अजीम बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाहत सिर्फ 4 अफराद को मिली, जिनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन साहिब ईमान थे, जबकि नमरूद और बख्ते नसर काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत में ये कानून नाफिज किया कि तमाम खुराक की अशिया उसकी तहवील में रहेंगी और सिर्फ वही लोग खुराक हासिल करेंगे जो उसकी खुदाई तस्लीम करेंगे। चुनाचे एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में अनाज लेने तशरीफ़ लाए तो इस खबीस ने कहा, पहले मुझे अपना खुदा तस्लीम करो तब अनाज दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया, तू झूठा है, मैं सिर्फ एक अल्लाह का बंदा हूँ जो वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर नमरूद गुस्से से बाहर हो गया, आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद पैरोकार एक टीले के पास तशरीफ ले गए, थैले में रेत भर कर लाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। आपने इसे अपने साथियों के साथ बांटा। आग से सलामत निकल आए और बुलंद आवाज में नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने लगे। नमरूद आपके कलमे हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की दावत देते हो? हजरत इब्राहीम, मेरा रब वही है जो जलाता है और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उसने 2 कैदियों को दरबार में बुलाया और एक को सजाए मौत हो चुकी थी, दूसरा रहा हो चुका था। नमरूद ने सजाए मौत वाले को छोड़ दिया और बेगुनाह को फांसी दे दी और बोला, देख लो, जो मर चुका था उसे जला दिया, जो जिंदा था उसे मार दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल अहमक और निहायत जाहिल है, जो जलाने और मारने का मफहूम ये समझ बैठा। चुनाचे आपने उसके सामने एक और रोशन दलील पेश फरमाई। ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम की दलील सुनकर नमरूद हैरान परेशान रह गया और कुछ ना बोल सका। इस तरह मुनाजरा ख़त्म हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़तहमंद होकर दरबार से तशरीफ़ ले रहे और तौहीद इलाही का बुलंद आवाज़ ऐलान करने लगे। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे को इन अल्फाज में बयान किया, ए हबीब, क्या तुमने उसे ना देखा जो इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा करता था, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जलाता और मारता है, उसने कहा, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू इसे मगरिब से ले आ। तो काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह साबित कदम रहे। ना नमरूद की लातादाद फ़ौजों से डरे, ना उसके जुल्म और जबर से घबराए, बल्कि इस जालिम ने आपको आग के शोलों में डाल दिया
اس وقت بھی آپ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کا عزم ڈگمگایا نہ۔ اس نے مناظرے کا چیلنج دیا اور شاہی دربار میں طلب کیا تاکہ شاہی دبدبہ دکھا کر آپ کو مغلوب کر دے، مگر آپ بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ قبول فرما لیا اور دربار میں ایسی مضبوط اور دل دہلا دینے والی دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ بھرے دربار میں کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حق پرستی کا پرچم سربلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا۔ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، مگر آپ نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت آپ ایسے ہی موقع کے منتظر تھے۔ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان کے والد آزر کے ہاتھوں تراشے ہوئے تھے۔ آپ بڑے دیوتا کے ہیکل میں گئے جو قوم کا سب سے مقدس دیوتا مانا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پتھر اور لکڑی کے بنے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانے اور مٹھائیاں رکھی ہیں جو لوگوں نے نذر کے طور پر چڑھائی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر دوبارہ فرمایا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ نے کلہاڑی سے انہیں توڑ دیا، مگر ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ صبح جب قوم واپس آئی تو اپنے بت خانے میں قیامت کا منظر دیکھا۔ ان کے معبودوں کا حشر نشر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا، جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا تھا، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا، میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اسے گرفتار کر کے عوام کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ اس نے گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے فرمایا، انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو ان سے کہا گیا، کیا یہ کام تم نے کیا؟ ابراہیم نے فرمایا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر جھکا کر بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں عوام کے دلوں میں آپ کی جرأت و ہمت کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشوا نے غصے بھری آواز میں پوچھا، ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی؟ آپ نے جواب دیا، کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو یہ سب کس نے کیا؟ پجاری شرم و ندامت سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم، تم خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس کہ کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا تمہاری عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے دل پر کاری ضرب تھی۔ نمرود نے اپنی خدائی کی ساکھ زمین بوس ہوتے دیکھ لی۔ نمرود چالاک تھا، اس نے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ پتھر اور لکڑی کے بنے بت خدا نہیں، یہ اپنی سلامتی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ عبادت کے لائق وہی ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہو۔ نمرود بولا، اگر میرے سوا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی صفت بتا جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی جسے سزائے موت ہو چکی تھی معاف کر دیا اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے فرمایا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا تابع ہے۔ سورج اس کے حکم سے مشرق سے نکلتا
और मगरिब में डूबता है। तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के गुलामों की तकलीफ ने दरबार नमरूद में खौफ पैदा कर दिया और बाब इक़्तिदार बोले, हमारे देवता की तौहीन का मुर्तकिब हुआ और बाप दादा के मजहब को झुटलाया, इसकी सज़ा ये है कि इसे आग में डाल दिया जाए। बुत तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाता या काम ना होता तो मन्नत मानता कि शिफा हुई या काम मुकम्मल हुआ तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। एक तवील मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों का वो ढेर उसमें डाल दिया गया। अजाइबुल क़सस अजाइबुल क़िसास अल्लामा अब्दुल वहीद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा 87 में है कि नमरूद ने इन्हें गिरफ्तार करके लोहे के तन्नूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जला दी। काफ़ी देर बाद जब निकाला तो बिल्कुल वैसे ही थे, आग से कोई नुकसान न पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, इन्हें ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन और दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल कैद में रखा और इस दौरान आग जलाने का फैसला किया। रिवायत मिराजुन नबूवत के मुताबिक नमरूद ने मकाम कूथा जो कूफा में है में एक 4 दीवारी तैयार कराई जिसकी लंबाई 4 फरसख, चौड़ाई 4 फरसख और बुलंदी 100 गज थी। रिवायत रोज़ो सफ़ा के मुताबिक लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हुई तो हुक्म दिया कि अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 महीने में भरी गई और चारों तरफ जलने लगी। जब शोले भड़के तो मीलों तक रोशनी फैल गई, कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा भी उस पर से गुजर ना सकता था। तबरी में है कि आग भड़काने में 2 साल लगे। 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गईं। आग तो जला दी गई मगर अब कोई रास्ता ना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई न जा सकता था। लोग इसी परेशानी में थे कि शैतान ने मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और तरीक़ा बताया। जब मंजनीक तैयार हुई तो इसमें पहले बड़ा पत्थर रखकर फेंका। तजुर्बा कामयाब हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए, गले में लोहे का तोख डाला गया, मंजनीक में बिठाकर फेंका गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला तन्हा हूँ। एक रिवायत में है कि इसी दौरान आसमान के फरिश्ते बारगाहे इलाही में अर्ज कर रहे थे, हमारे मालिक, आग जल रही है, इन्हें बचाने के लिए हमें हुक्म दे। हुक्म हुआ, जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो इनकी इमदाद करो। फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और मदद की ख्वाहिश की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। फिर हवा और पानी के फरिश्तों ने भी यही पेशकश की। आपने फरमाया, मैं इम्तिहान के मौके पर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर फेंका गया। वो हवा में उलट पलट हो रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इस्तकबाल किया और पूछा, इब्राहीम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, हाँ है, मगर तुमसे नहीं। जिब्रील ने कहा, अपने मालिक से मांगो। फरमाया, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते शोलों में पहुँचे, फिर नीचे आग के दरमियान दाखिल हुए। फरमाने बारी ताला पहुँच चुका था, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग गुले गुलजार बन गई, फूलों की कसरत हो गई। सिद्दीक़ा का बयान है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। इनके बैठते ही करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि जूं ही आप वस्ते खाग में पहुंचे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन बल्लूर का तख्त बिछाया। आपके बैठते ही चश्मा आप जारी हुआ और गर्दो नवा में फूलों के दरख्त नमूदार हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बचे हिस्से को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में दफन कर दिया और उससे सरसब्ज दरख्त उगाए जिनमें ताज़ा फूल लगे थे।
اسی دوران نمرود نے اپنی مینار پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں سلامت دیکھا تو بہت حیران ہوا اور سوچا کہ اگر یہ آگ انہیں نہ جلا سکی اور سلامت نکل آئے تو میرے لیے مزید رسوائی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ منجنیق سے ابراہیم پر پتھر پھینکو۔ چنانچہ بڑے بڑے پتھر راکھ میں پھینکے گئے۔ روایت عجائب القصص صفحہ 88 کے مطابق وہ پتھر ہوا میں جمع ہو گئے اور اللہ کے حکم سے بادل کی شکل اختیار کر کے برس پڑے، جس سے گلزار کے علاوہ باقی آگ بجھ گئی۔ علامہ مسعودی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی منجنیق وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوتھا میں کوفے کے گاؤں کنجارا میں شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب صفحہ 90 میں تحریر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کے چچا آزر جو نمرود کا وزیر تھا آپ کے پاس آئے اور رخ مبارک پر تمانچہ مار کر بولے، اب بھی اپنی حرکت سے باز آ اور نمرود کی خدائی تسلیم کر لے۔ آپ نے فرمایا جو خدا ہے اسی کی خدائی تسلیم کی جائے گی، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک عظیم معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی دہکتی اس آگ کے گلے گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ فرشتہ سخت پریشانی میں کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے گا کہ موسیٰ دھار بارش برساؤں، مگر اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی تیز تھا اور اللہ نے خود آگ کو حکم دے دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے، اس پسینے کے سوا کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ حضرت قیس بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے حوالے کیا گیا، اس دن آگ سے تپش اور گرمی اس قدر بڑھ گئی کہ نہ چولہے گرم ہو سکے نہ آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ مزید فرمایا کہ اس دن آگ نے آپ سے بندھی رسی کی سلاح کچھ نہ جلایا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا۔ 1 میل تک سایہ، ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ گلے گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں بہترین کلمہ وہ ہے جو آزر نے آگ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو گلزار میں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ آگ کی طرف چلی۔ آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، بیٹے کے پاس پہنچ کر گلے لگایا، بوسہ دیا اور واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے۔ فرمایا، دنوں راتوں میں اس سے بہتر زندگی میں نہ گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری ساری زندگی ایسی ہی ہو۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر جل کر رسوا ہو گئے، بلند ہونا چاہا مگر پست ہو گئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر صفحہ 168-169۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو یہ واقعہ زمین و آسمان، جن و انس کے درمیان ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب چڑیا اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چڑیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرف۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق چونچ میں پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکا رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق صحابی فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئی تو وہاں نیزہ پڑا دیکھا۔ پوچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ چھپکلی مارنے کے لیے ہے۔
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ واحد جانور تھا جس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ بنت مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نیزہ تھا۔ میں نے پوچھا آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ فرمایا ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونک مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3231، مسند احمد حدیث نمبر 6504۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 7 دن۔ مورخ کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان قبول کیا اور نمرود کی بیٹی راجہ بھی ایمان لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور سارہ چچا زاد بہن۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے بارے میں علامہ عبد الوحید بن محمد المفتی معراج النبوت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی راجہ بہت ذہین اور ہوشیار لڑکی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھا تو بڑے اصرار سے والد کو راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جہاں سب لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ مینار پر جا پہنچی۔ وہاں حالات دیکھ کر حیران ہوئی کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت لایا گیا ہے۔ اس نے بلند آواز دی، اے ابراہیم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آپ نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھ لو تو آ سکتی ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر آپ کے پاس جا پہنچی۔ آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ آپ تک جا پہنچی۔ وہاں ایمان کی تجدید کی اور واپس گھر چلی گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، توبہ کر، اس نے انکار کیا، اس نے دھمکی دی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ جب نمرود سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونک دیں۔ ادھر جلادوں نے سزا دی، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی راجہ کو آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ آپ کے پاس رہی۔ آخرکار آپ نے اس کی شادی اپنے بیٹے مدن سے کر دی جو سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ قطورہ نامی بیوی سے تھا۔ پھر اللہ نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے نسلی سلسلے میں کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ بے شک یہی دین اسلام کا حسن ہے کہ جو اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اہل حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت الہی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی اور بالآخر آپ کے اسوہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعہ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔